بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ قرآن حکیم نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جو ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے یوں لگتا ہے جیسا پورا ماحول ہی عبادت کے اندر یوں رچ بس گیا ہو کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر شخص یاد الہی میں ایسے مگن ہو جاتا ہے کہ پورا ماحول ہمیں ذکر الہی اور یاد الہی میں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے پورا جو ہمارا ملک ہے اور پوری ہمارے گھر ہیں وہ سارے کے سارے عبادت کا مرکز اور عبادت گاہ بنے ہوئے ہیں۔ آج رمضان المبارک ہی کے مقدس مہینے میں روزے کی اہمیت، فرضیت اور ان میں کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے، تو بہت سارے سوالات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے عید کے معروف علماء کرام دانشور آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ میں آپ کو ان سے متعارف کرواتا چلا جاؤں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب، مذہبی دانشور بھی ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے انتہائی محترم دوست محترم علامہ قاری ظفر قادری صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا ایک بڑا منفرد انداز ہے گفتگو کا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا اور ان سے سوال کروں گا کہ روزہ کی جو فرضیت قرآن و حدیث میں ہے، آپ اس حوالے سے سامعین کو بتائیے کہ اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے اور ان کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے سابقہ امتوں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ آگے پھر اس کی جو مشروعیت کے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، لعلکم تتقون۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ ہمارے ہاں ایک اس کی وجہ صحت کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ سیکنڈری ہے۔ جو اس کا اصل پرائمری جو اس کی وجہ ہے اور حکمت ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تمہارا رجوع اللہ قائم ہو سکے۔ اور مشروعیت روزہ پر وہ معروف حدیث ہے جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس۔ اس میں پانچویں چیز جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن بیان کیا گیا وہ رمضان المبارک کے یہ روزے ہیں۔ فرمایا یہ روزے بھی تم پر جو فرض کیے گئے ہیں یہ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہیں۔ جس طرح سے ایک عمارت جو ہے وہ اپنے ستون اور اپنے ان اراکین کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک ایمان کی جو عمارت ہے، مسلمان کا جو دین ہے، وہ ان ستونوں پر قائم ہے۔ تو یہ حدیث پاک اور قرآن مجید سے رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت اور مشروعیت ثابت ہے، اور یہ تواتر سے مسلمان جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے اہل کتاب نے بھی روزے رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں اور ان کے روزوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے روزوں میں جو ہے وہ سحری کا یہ ایک امتیاز ہے یا فرق ہے۔ تو ہمارے اور ان کے روزوں میں تمیز کا فرق ہے۔ ہم ہر حال میں یہ سرما گرما دونوں موسموں میں رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ جس طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے ہماری یہ ترتیب قائم رہتی ہے۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ روزہ ہر حال میں فرض ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، گویا اسلام کی عمارت کا ایک عام ستون، پلر اور رکن رمضان المبارک کی صورت میں روزہ ہر امت کے لیے جو بالغ ہے، جو عاقل ہے، اس پر فرض ہے۔ اب ہم قبلہ علامہ ظفر علوی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور ان سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کی حالت میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بہت شکریہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ روزہ محض کھانے اور پینے سے اجتناب کا نام ہے، یعنی کہ روزے کے اندر ہم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ حالانکہ جو روزے کا فلسفہ ہے، جو اس کی فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، روزہ جب تم نے رکھ لیا ہے تو صرف تمہارے پیٹ کا روزہ نہیں ہے، تمہارے منہ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے تمام بدن کا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہماری آنکھ ہے تو ہماری آنکھ بھی روزے دار ہے، ہمارے کان بھی روزے دار ہے، ہماری زبان بھی روزے دار ہے، ہمارے قدم بھی روزے دار ہیں۔ تو میں جملہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی صورت میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، وہ نعمت نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک ڈائٹنگ کا ماحول اور ایک کھانے پینے سے جو ایک مہینہ ہمیں باز رکھتی ہے، وہ ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہم اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب روزہ جو ہی شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے روزہ رکھا ہے، اور جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس حالت میں روزہ جب رکھتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر اسی طرح ہم اپنی آنکھوں کو ایسے مناظر دیکھنے سے باز رکھتے ہیں، اور یہ تمام بدن کا روزہ ہے۔ احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ انسانی بدن جو ہے ایک سلطنت کی طرح ہے، اور دل جو ہے اس کا بادشاہ ہے، اور عقل اس کا وزیر ہے۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسانی جسم کا جو ظاہر ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور انسانی جسم کا جو باطن ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس ذریعے سے انسان تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ علامہ ظفر القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ روزہ محض بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ قبلہ علامہ صاحب، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ روزہ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ ایک تو شرعی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر طبی نقطہ نظر سے بھی، آپ کیونکہ آپ ہومیو ڈاکٹر بھی ہیں، تو اس حوالے سے یہ بھی آپ بتائیے گا کہ انسانی صحت پر، انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ جی، رمضان مبارک میں جب روٹین چینج ہو جاتی ہے، ویسے بھی ہمارے اطباء نے یہ اس بارے میں کہا ہے کہ کم کھانا جو ہے یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ حکیم سعید صاحب، آپ مرحوم اپنے وصال سے چند یوم قبل آپ کا ایک بیان جاری ہوا تھا کہ انسانی صحت کے لیے ایک ناشتہ اور ایک کھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ واہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ سحری رکھیں، روزہ رکھیں، سحری تناول کریں، پھر اس کے بعد افطاری کے لیے جب آپ ایک گیپ دیں، معدہ جو ہے انسانی بدن کا بڑا اہم عضو ہے، اسے جس وقت ریسٹ ملتی ہے، یہ کم اس پہ بوجھ پڑتا ہے، تو یہ کھانا اس رمضان المبارک میں تھوڑا کھانا جو ہے یہ جزو بدن بھی بنتا ہے، اور پھر باقی چیزیں تقویت پاتی ہیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں ہے وہ روزے رکھے۔ بہت تو یہ شہوات نفسانی کو بھی کنٹرول کرتا ہے، انسان کی صحت کو بھی، جس طرح سے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ اعتدال میں رہ کر سحری اور افطاری کریں تو آپ کا فیٹ کم ہو سکتا ہے، موٹاپا آپ کا بہتر ہوگا، آپ کا معدہ تقویت پکڑے گا۔ جس وقت اس کو پتے کو اور جگر کو کم کام کرنے کا جب موقع ملے گا، یہ بھی ریسٹ کریں گے، تو آپ کے بدن سے جو گرمی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور انسان کے اعضاء زیادہ دیر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ کھانے والے لوگ کم دیر تک وہ سفر کر سکتے ہیں، جبکہ کم کھانے والے لوگ زیادہ دیر تک سفر کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روزہ آج کل ہمارے ہاں بڑی کثرت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کا فدیہ ادا کر دیں گے، روزہ چھوڑنے کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض معمولی اسباب کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو روزہ نہ رکھنے کا عتاب کیا ہے، اس پہ گناہ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے؟ جس طرح سے رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کا ثواب بہت عظیم ہے، اسی طرح سے اس کے ترک کرنے کا، یعنی جان بوجھ کے چھوڑنے کا عتاب جو ہے وہ بھی اسی قدر زیادہ ہے۔ حضور رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی جان بوجھ کے
رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کی قضا جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، یعنی اس کی فضیلت کو وہ نہیں پا سکتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی وجہ کے ترک کرنا کتنے بڑے عطاب کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا، اگر میری امت کو یہ علم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے تو میری امت خواہش کرے گی کہ کاش پورا سال ہی رمضان المبارک ہوتا۔ پروردگار عالم اس مقدس مہینے کی مقدس ساعتوں سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔